ہم حضور پاک کی تشریح کیوں نہیں بات کی کر سکتے؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ ہم حضور پاک کی شریعت کی باتوں سے واقف نہیں ہیں؟ ہمیں تو ڈکشنری آتی ہے۔ میں نے کہا ہاں تمہیں عربی آتی ہے، اس بنیاد پہ تم تشریح کرنے لگے ہو۔ اور تیرے پاس تو حضور پاک کے لفظ پہنچے ہیں، تیرے پاس تو حضور کی بات لکھی ہوئی پہنچی ہے۔ جس کے پاس کسی کی بات لکھی ہوئی پہنچے وہ کیا سمجھے گا بمقابلہ اس کے جس نے حضور کی بات اپنے کانوں سے سنی، اپنی آنکھوں سے حضور کا کام دیکھا۔ کانوں سے سننے والا، آنکھوں سے دیکھنے والا اور لفظ کو پڑھنے والا، یہ زمین و آسمان کا فرق ہے، بعد المشرقین ہے۔ اس سے زیادہ اسپیس اور فاصلہ ہے، یوں نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، بلکہ علماء کہتے ہیں لیس الخبر کالمعائنہ، پڑھنا اور ہوتا ہے، دیکھنا اور ہوتا ہے۔ تجھے اور مجھے صرف لفظ ملے ہیں، وہ لفظ ہم نے دیکھے ہیں، لفظ ہم نے پڑھے ہیں۔ صحابی نے حضور کو لفظ بولتے سنا ہے، صحابی نے حضور کو حدیث دیتے سنا ہے۔ وہ میں مثال دیتا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں کہوں گا پانی لاؤ، توجہ رکھنا، دو لفظ ہیں، ایک لفظ پانی ہے، ایک لفظ لاؤ ہے۔ پانی لاؤ، مجھے کس چیز میں پانی ملے گا؟ دیکھ کے بتا دیں۔ گلاس میں۔ اگر میں یہی لفظ نہاتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے کہوں پانی لاؤ، لفظ دو ہیں، میں نے لفظ چینج تبدیل نہیں کیے، بتاؤ پانی گلاس میں آئے گا کس چیز میں؟ اور اگر بالٹی میں، اور اگر میں واش روم میں ہوں، میں نے وہاں سے کہا پانی لاؤ، لفظ یہی ہو تو پانی کس چیز میں آئے گا؟ لوٹے میں۔ دیکھو لفظ ایک ہیں، یہاں بولوں گلاس میں، وہاں بولوں بالٹی میں، تیسری جگہ بولوں تو وہاں ملتا ہے لوٹے میں۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا گلاس میں، میں نے تو نہیں کہا لوٹے میں، میں نے تو نہیں کہا بالٹی میں۔ ہمیں ایسے ایسے الگ الگ موقع پہ الگ الگ برتن کے اندر پانی یوں کیوں ملا ہے؟ آپ کہیں گے لفظ نہیں بولا، بر دلالت حال ہے، علماء کا لفظ ہے۔ میں عوامی لہجے میں کہتا ہوں دلالت حال کا معنی، بھئی اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یہاں والا سمجھتا ہے، وہاں والا سمجھتا ہے، وہاں والا سمجھتا ہے۔ دیکھنے والے نے لفظ کا مطلب سمجھا تو اس ترتیب سے پانی دیا۔ جب یہاں میں الفاظ نہیں بدلتا تو مطلب بدل جاتا ہے۔ آپ لکھ کر صبح کسی کو دے دو، مولوی صاحب نے کہا پانی لاؤ، پانی دو، انہوں نے بالٹی میں دیا ہے، وہ کہیں گے عجیب بندے۔ اب جس کے سامنے بیک گراؤنڈ، پس منظر، پیش منظر، تہ منظر، مکمل بات نہیں ہوگی، وہ کہے گا بھئی عجیب بات ہے، کیوں؟ اسے لکھا ہوا ملا ہے۔ اور جو آدمی موجود ہوگا، شاہد ہوگا، گواہ ہوگا، آنکھوں سے دیکھنے والا ہوگا، یہ مکمل بات کو سمجھے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح آج جو بندہ کہے مجھے نبی کے صحابی کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، میں عربی جانتا ہوں، تیرا حال بھی وہی ہونا ہے، کیونکہ تو نے نہ دیکھا ہے نہ تو نے سنا ہے۔ وہ پوچھ صحابی سے پیغمبر کی حدیث کا مطلب کیا ہے، وہ نبی کو دیکھنے والا بھی ہے، بات سننے والا بھی ہے۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ مائک ہے، اس کے پوچھنے بتانے کے بھی چلو 3 طریقے بن سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کیا ہے، لفظ دیکھنا، 3 لفظ ہے، یہ کیا ہے، کتنے ہیں؟ بولیے، انگل دیکھ کے بتا دو کتنے ہیں؟ 3۔ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ایک لفظ۔ اب میں لہجہ بدلتا ہوں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ایک، یہ کیا ہے، لہجہ بدلا، اس کا مطلب ایک ہے۔ اچھا میں ایک اور لہجہ بدل، واہ یہ کیا ہے، واہ یہ کیا ہے۔ اب لہجے 3 ہے، لفظ ایک ہے۔ یہ کیا ہے سوال ہے، میں پوچھ رہا ہوں مجھے بتایا جائے۔ یہ کیا ہے، اس کا معنی انکار ہے، غصہ ہے۔ واہ یہ کیا ہے، اس کا معنی تعجب ہے، خوشی ہے، حیرانگی ہے۔ تو یہ جو کسی کو لکھ کے دے دو یہ کیا ہے، وہ کیسے میرے جذبات اور لہجے کو سمجھے گا؟ تو جو سامنے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ لہجے کا مطلب بھی سمجھے گا اور اس بات کا مدعا بھی سمجھے گا، اقتضا بھی سمجھے گا کہ اس بات کا تقاضا کیا ہے۔
آپ کو اور مجھے لفظ لکھے ہوئے ملے ہیں. اگر ہم خالی حدیث کی بات کریں تو ہمیں لفظ لکھا ہوا ملا ہے, اسی لیے ہم حدیث نہیں سنت کی بات کرتے ہیں. سنت پیغمبر کے اس بات کو کہتے ہیں جو حضور پاک کی بات ہو, مطلب صحابہ نے سمجھایا ہو. ہم نے اس بنیاد پہ تحفظ حدیث کانفرنس نہیں رکھی, تحفظ سنت رکھی ہے کہ ہم لفظ کو خود نہ پرکھیں, حضور کے شاگردوں سے پوچھیں.